وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص بالخير، وبك نستعين. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جمع فرمایا مسجد نبوی میں، اور پھر بیان فرمایا کہ ایک بہت ہی برکت والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، لہذا تم اس کی تیاری کر لو. اور اس کے بعد اور باقی ارشادات فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اتفاقاً آج بھی 29 شعبان کا دن ہے. ممکن ہے آج وہ چاند نکل آئے تو کل اس وقت ہمارا روزہ ہوگا انشاءاللہ. یہ مہینہ اصل میں یہ ایک سیزن اللہ نے دیا ہے اس امت کو، اور بہت سارے انتظامات کیے اللہ تعالیٰ نے. وہ یہ ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، خبیث جنات شیاطین ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جو لوگوں کو گناہوں میں جو ہے وہ گناہوں کے لیے اکساتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں. یہ انتظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. روایتیں آگے آئیں گی کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ انتظامات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ثواب بڑھاتے ہیں اس مہینے میں. اگر کوئی
فرض پڑھ لے گا تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اگر کوئی نفل پڑھ لے گا تو اس کو 1 فرض کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ روزہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کیا ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ فرائض اس امت کے اوپر لازم کیے ہیں، لہذا ان کو تم ضائع مت کرو۔ وحرم حرمات فلا تنتهكوها، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کی ہیں اس امت کے اوپر، لہذا تم ان حرام چیزوں کا ارتکاب مت کرو، خلاف ورزی مت کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں، حدیں مقرر کی ہیں کہ ان حدوں کو تم توڑو مت، یعنی حد سے مت نکلو۔ تو یہ روزہ بھی انہی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب عبادت ہے، عظیم الشان۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ باقی اعمال کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دے دیں گے، جیسے نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، عمرہ کر لیا، جو بھی ہو ایک متعین ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر توجہ ہوگی۔ لیکن روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس لیے اس کا ثواب میں خود دے دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ سارے کام تو بندہ مومن اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، ظاہر سی بات جو اخلاص والا بندہ ہو تو نماز بھی اللہ کے لیے پڑھے گا، تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، عمرہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، جو بھی عمل کرے گا۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، پہلے صف میں آتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو دور سے لوگ پہچانتے کہ یہ تو مسجد میں آتا ہی نہیں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی جو ہے وہ قربانی کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے بکرا کو قربان کر لیا، انہوں نے بھینس کو قربان کر لی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی آدمی دیکھ ہی لیتا ہے، چونکہ روزہ ایسا ہے کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ اسے کہ کیسے پتہ چلے گا یہ روزہ سے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پیشانی پر تھوڑی لکھا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ والدین کے ڈر کی وجہ سے بعض نوجوان روزہ رکھ لیتے ہیں، انہیں سحری کھا لیتے ہیں، لیکن دن میں کسی ہوٹل میں جا کر چائے پی لیتے ہیں، اپنا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اب کس کو پتہ چلے گا؟ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے سے، حالانکہ روزے سے ہوتا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ محض اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا، اس لیے فرمایا اس کا اجر میں خود دے دوں گا۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جو ہے وہ ایک کرم کیا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان کا روزہ رکھنا تو مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا روزہ یہ صرف آپ ہی کے اوپر فرض نہیں ہے، اس سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے روزوں کی تعداد کچھ کم زیادہ ہو، لیکن بہرحال روزہ ان کے اوپر بھی فرض تھا، جیسے اس آیت سے پتہ چلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کو تو رکھنا ہی پڑے گا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے دنیا میں آئے، پچھلی امتیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا ایک اثر یہ ہے آدمی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے شیطان جتنا روزے سے ڈرتا ہے انسان کے، اتنا اور کسی سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، انسان کی جذبات کو قابو میں رکھتا ہے روزہ۔ تو جب بدن ہی کمزور ہو گیا، جذبات ہی کمزور ہو گئے، تو شیطان کو پھر جو ہے وہ موقع نہیں ملتا ہے۔ دوبارہ تو خواہشات نفسانی جو ہیں وہ دب جاتی ہیں اس سے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ گناہوں اور منکرات سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، شیلڈ، تو شیطان جو ہے اس سے دور رہتا ہے۔ روزے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
معارف القرآن میں لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں فرشتوں کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا یعنی فرشتوں کے ساتھ جن چیزوں کی مشابہت ہوتی ہے کوئی چیز نہیں. جیسے ہاتھ پاؤں ہیں اور ناک ہیں اور باقی ہیں، اندر پھیپھڑے ہیں اور دل ہے، کیا کیا ہے. ہاں ایک چیز ہے، وہ ہے روح. وہ ہے روح. تو اس روح کو مناسبت ہے فرشتوں کے ساتھ. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے. یہ سبب بھی بعید ہے. اور نطفے سے بنا ہے، یہ سبب قریب ہے. نطفہ بنتا ہے خون سے اور خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا نکلتی ہے کہاں سے؟ زمین سے. تو یہ سبب بعید کہلاتا ہے اور نطفہ سبب قریب ہے. تو آدمی کا جسم تیار ہو گیا، اب یہ زندہ کیسے ہو جائے گا جب تک اس میں روح نہیں ڈالیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں. تو اس کو علماء کرام نے فرمایا کہ ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. عالم خلق اس کو کہتے ہیں جس میں میٹیریل کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے یہی نطفہ ہے، باقی چیزیں ہیں. عالم امر جو ہے وہ اس میں میٹیریل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت بتائیے، روح کیا چیز ہے. تو ان کو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا ایک امر ہے. تو عالم امر کی چیز ہے روح. تو اسے روح کی صفائی ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سومو تصحو، لوگوں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. تو روزہ رکھو صحت مند رہو گے. بظاہر تو لگتا ہے کہ بھئی ایک آدمی روزہ رکھ رہا کمزور ہو جائے گا، نہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھو گے صحت مند رہو گے. روزہ رکھنے سے درجنوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اب آج تو میڈیکل سائنس سے اور کیا کیا تحقیقات ہیں، آپ دیکھیں گے اخباروں میں بھی وہ مضامین نکلیں گے. اور ڈاکٹر صاحبان نے بھی بہت اس پر لکھا ہے کہ روزے کے کیا کیا فوائد ہیں. اگر ان فوائد کو نظروں میں رکھیں گے، اگر کوئی آدمی صرف جسمانی ہی نفع کا طالب ہو تو تب بھی وہ کہے گا نہیں روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا. کیوں؟ کمزور نہیں ہو جائے گا وہ. ظاہر سی اعتبار بھوک تو لگے گی لیکن سینکڑوں بیماریوں کا سدباب ہو جائے گا. پر ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی صحت کی کتنی ہو جائے، کیا ہو جائے گی. ہمیں اللہ کا حکم ہے یہ، اور روزہ رکھنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے بنیادی طور پر 3 قسموں پر ہے. کتنے پر ہے؟ 3 قسمیں روزوں کی ہے. ایک روزہ عمومی روزہ. عمومی روزہ عوام کا روزہ. وہ کیا کریں گے؟ وہ کھائیں پئیں گے نہیں کچھ دن میں، نہیں کچھ نہیں کھائیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے. اس کے علاوہ وہ غیبتیں بھی کریں گے اور دوسرے گانے بھی سنیں گے. یہ تو عوام کا روزہ ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک ساتھی مجھے ملا تھا، وہ فلمیں دیکھتا ہے، تو اس نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ باقی دنوں میں تو وہ شعبان ہو اور کچھ میں تو ایک مرتبہ فلم دیکھتا ہے، کہ رمضان میں 2 دیکھتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے گا، اسی میں لگ جائے گا آدمی. تو جب 2.5 گھنٹے کی ایک پکچر دیکھ لی، 2.5 گھنٹے تو 5 گھنٹے اسی میں گزر گئے، یہاں تک افطار آ گئی، افطار کر لیا. تو ایک روزہ تو یہ بھی ہے. تو اس روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ ملا نہیں. یعنی بھوکے تو رہے وہ، لیکن جو روزے کو فوائد ہیں وہ تو نہیں ملیں گے. کیوں؟ وہ تو دن بھر اسی خرافات میں تھے، جو خرافات وہ باقی دنوں میں کرتے تھے، گانے سننا، لوگوں کی غیبتیں کرنا. تو فرمایا یہ ایک روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، بہت زیادہ بھوک لگی ان کو. تو اتنی بھوک کی لگتا ہے کہ اب وہ مر جائیں، پیاس بھی لگی. تو انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہمیں اجازت دے دیں ہم روزہ توڑیں، پانی پی لیں گے، کچھ کھائیں گے. آپ نے فرمایا ایک پیالہ لے لو ان کے پاس. تو پیالہ لے کر آئے. تو دونوں عورتوں سے کہا گیا، پہلے ایک سے کہا گیا کہ تم طے کر لو اس میں
اس نے ایسے آ کر کے قے کر لی، تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے اور کچھ خون، گوشت کے ٹکڑے، تو آدھا پیالہ بھر گیا۔ دوسری عورت سے کہا تم بھی ایسے کر لو، اس نے ایسے کر کے، اب وہ خود حیران ہو گئی کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، کئی روز سے ہم نے گوشت کھایا نہیں، یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ بھائی جب آدمی ایسے انگل دے دے گا، لگا لے گا تو الٹی ہو جائے گی، تو جو کھایا ہوگا تو وہی آئے گا نا، دال اس نے کھائی ہے تو وہی دال آ جائے گی واپس، یا اسی طرح جو بھی، تو گوشت کھایا نہیں تھی، گوشت کہاں سے آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال سے تو تم نے روزہ رکھا لیکن حرام سے تم نے افطار کیا۔ انہوں نے کہا افطار تو ہم نے کیا ہی نہیں دن میں۔ انہوں نے کہا آپ دن بھر لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے تھے، تو یہ اللہ نے بطور معجزے کے دکھایا، کیونکہ غیبت کرنا گویا لوگوں کا گوشت کھانا ہے، اس کا مطلب تو ہے کہ گویا یہ 2 دن میں گوشت کھاتی رہی، تو وہ جو معنوی اعتبار سے فرمایا تھا کہ گویا کہ یہ گوشت کھانا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، چونکہ ان خواتین نے غیبت کی تھی دن میں، کبھی اس کی کبھی اس کی، تو وہ جو غیبت کی تھی گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو جب نکلا وہ تو واقعی گوشت نکلا، یہ بطور معجزے کی ہوا۔ دیکھو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جو روزے کے فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ہے عمومی روزہ۔ دوسری قسم لکھی ہے خصوصی روزہ، وہ خصوصی روزہ نیکوکار لوگوں کے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آنکھ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی قسم کا گالی غلوچ وغیرہ نہیں، غیبتیں نہیں، کچھ نہیں، اپنے وقت کی قدر کر لیتے ہیں۔ یہ گویا کہ دوسرے حضرات کا روزہ ہے، یہ صالحین کا روزہ ہے، صلحاء کا۔ تیسرا لکھا ہے اس سے اونچے درجے کا روزہ، کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے دل کو بھی غیر اللہ سے کیا کر لے، جی خیالات سے باز رکھے اور اپنے اللہ کی طرف مشغول ہو جائیں، کام بھی کریں گے دن میں لیکن بس دل اللہ کے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں یہ تو انبیاء علیہ السلام کا روزہ تھا، اور صدیقین اور مقربین کو ان کا یہ روزہ ہے گویا کہ۔ تو بہرحال اب ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہم انشاءاللہ ایک تو روزہ رکھیں گے ہمت کر کے، دوسری یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور ان چیزوں سے جن چیزوں کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرمایا روایت میں کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے پہلے ہی دن، تاکہ یہ روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے جی دوزخ کے 7 ہیں، دوزخ کے یہ تو قرآن پاک میں ہیں، لہا 7 ابواب، لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ اس کا نام ہے ریان، اس کا نام ہے، کہتے ہیں وہ اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کون؟ اب اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو سارے رکھتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ، بہرحال جو بھی ہو تو وہ باب الریان ہے، اس میں یہ روزے والے داخل ہو جائیں گے، گویا کہ یہ روزوں کی خاص جو ان کے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، یعنی ایمان والا تو ہے ہی، وہ تو ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس نے نیت کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیں، تو فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزے سے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا، جس نے قیام کیا رمضان میں ثواب کی نیت سے، یہاں قیام سے مراد ہے تراویح پڑھنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جو گزشتہ گناہ ہے وہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ تو جو آدمی شب قدر میں کھڑا رہا اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تراویح سے الگ معاف ہوتے ہیں، اور شب قدر کی خاص فضیلت ہے، اس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ باقی
اعمال کا ثواب تو فرشتے دے دیں گے، اور روزے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ثواب میں خود دے دوں گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی روزے سے ہوتا نہیں ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وَيُنَادِي مُنَادِيًا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا، پکارنے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، یعنی آپ تو خیر کی تلاش کرنے والے ہیں، لہذا ہمت کر، کیا کر؟ ہمت کر، اور یہ جو اعمال ہے اس کے اندر جو آپ اس میں اضافہ کر لیں، نوافل میں اضافہ کر لیں اور تلاوت میں اضافہ کر لیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی کرنے والے پیچھے ہٹ، کیا؟ بس کر، آگے مت بڑھ۔ مطلب تو یہ ہے کہ خطرہ ہے، یہ مہینہ ہے عبادت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، اور آپ اس مہینے میں بھی ایسے رہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں۔ صحابہ کرام کو انتظار رہتا تھا ماہ رمضان کب آئے، ان کی خیر اور برکتیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اموات کو جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کو بھی تو رمضان کا انتظار رہتا ہے۔ سوال، ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو برزخ میں ہے۔ فرماتے چونکہ ہر سال جہنم سے لوگوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ آزادی ملتی ہے، تو جس کو ایک مرتبہ جہنم سے نکالا گیا، برزخ میں تھا، عذاب میں ہٹا لیا گیا، اب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد پھر اس پر عذاب ہو جائے گا، اب عذاب نہیں ہوگا، بس اس کی چھٹی ہو گئی، اس کی چھٹی رمضان کی برکت سے، بس جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کا نمبر گزشتہ سال نہیں آیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں نہیں آیا نمبر، اللہ تعالیٰ نے نہیں مغفرت کی اس وقت، تو ظاہر سی بات ہے ان کو انتظار رہے گا اگلے سال کا۔ تو اس سال کا ان کو انتظار رہے گا کہ رمضان کب آئے، شاید ہمیں آج مغفرت ہو جائے، آج مغفرت ہو جائے، آج مغفرت ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے واقعی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ 3 شخص کون ہیں؟ فرماتے ہیں ایک تو روزے دار کی دعا، کس کی؟ افطار کے وقت، چونکہ اس نے روزہ رکھا ہے اور افطاری کر رہا ہے تو جو مانگے دے دی جائے گی۔ اسی لیے ہم نے خود بھی دیکھا اپنے بزرگوں کو، اساتذہ کو، کہ افطار کے وقت وہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے تھے، چونکہ وہ وعدہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، عادل بادشاہ کی دعا، چونکہ وہ بادشاہ بھی اور عادل بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ مظلوم کی دعا، کس کی؟ جو بیچارہ مظلوم ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہاتھ اٹھاتا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور دعائیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا، اس میں ترغیب ہے کہ روزے کے اندر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، یعنی بعض مرتبہ قیدی ہوتے تھے، جنگیں چلتی رہتی تھی، ان کو قید کر لیا جاتا تھا، وہ قید میں ہے، بند ہے، تو جب رمضان کا مہینہ آتا حضرت فرماتے تھے ان کو چھوڑ دو، کیا چھوڑو ان کو، بس اب ان کو بند مت رکھو، کیوں؟ رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ وَآتَى كُلَّ سَائِلٍ، اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے تھے۔ آپ تو ویسے بھی ہر سائل کی مراد پوری فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس سخاوت میں بہت اضافہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال اب ماہ رمضان آ گیا، اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم 2-3 کام کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ارادہ کریں ہم انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ دیکھیے ہم کو دشواری اس لیے ہوتی ہے کہ
رمضان کا روزہ ہمیں مشکل لگتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے کھانے پینے کے لیے، تو ہم عادی ہو چکے ہیں کس کے؟ کھانے پینے کے۔ تو اور صحابہ کرام ایک تو وہ عادی نہیں تھے زیادہ اتنے کھانے کے، دوسری بات یہ غربت بھی تھی، 2 دن کے بعد کھاتے تھے، دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ افریقہ گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مدرسے میں گئے، ایک بڑا ہال تھا، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں سارا ہال بھرا ہوا ہے خواتین سے، لیکن کسی ایک کے سر پر بھی کپڑا اور دوپٹہ وغیرہ سکارف کچھ بھی نہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، تو میں نے وہاں کے ذمہ دار سے کہا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بچوں کی مائیں ہیں، جو یہاں بچے پڑھتے ہیں ان کی مائیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کے ایک بھی سر پر بھی کسی کو دوپٹہ نہیں ہے۔ چلو گھر میں کیسے رہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ادارے میں آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے نا سر پر۔ تو ذمہ دار صاحب نے بتایا کہ یہ غریب لوگ ہیں، کیا ہیں؟ یہ جنگل میں رہتے ہیں، ان کے مکان بھی نہیں، یہ غاروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس اس ایک کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں، کچھ نہیں، یہ سر پر رکھیں گے تو رکھیں گے کیا؟ بس یہ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگوں نے چندہ وغیرہ کر کے ایک وہ عبایا سا ان کو دے دیا ہے، سر پر رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں کیوں آئی ہیں؟ کہا یہاں ہے کھانا کھانے کے لیے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھا لیتی ہیں کیا؟ کہ اس وقت روٹی کھا لیں گے، آج چلے جائیں گے، کل اس وقت پھر آ جائیں گے۔ اب دیکھیں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کیا؟ اب وہ عادی بھی ہو چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھا لیں، اس کے لیے روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ وہ عادی ہو چکے ہیں نا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ کھانے کے عادی ہیں، صبح ناشتہ کریں گے، پھر دوپہر میں پھر کھانا کھائیں گے، پھر عصر کے آس پاس پھر کچھ نہ کچھ اور کھائیں گے، چائے پی لیں گے، پھر عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے پھر کھانا کھا لیں گے، اور دن میں بھی کبھی ملائی کلفی کھا لی، کبھی کیلا کھا لیا، کبھی اور کوئی چیز کھا لی، کبھی جوس پی لیا۔ تو ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں نا بہت کھانے کے، اس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے کہ نہیں رکھ پائیں گے، پہلے سے ہی کہتے ہیں۔ تو یہی تو ہے، اسی کا علاج یہ ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ مومن کم خور ہوتا ہے، کیا؟ مومن زیادہ نہیں کھاتا ہے۔ قرآن پاک میں مومن کم سوتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور مومن کم کھاتا ہے، رواہ البخاری و ترمذی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک تو زیادہ کھانے کے عادی بھی نہیں تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ نفل روزہ بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ لہذا نفل روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات صرف روزہ ہے صرف، لیکن جب رمضان آئے گا یہ صرف روزہ ہی نہیں ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں اور کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ المستعان ہم روزہ رکھیں گے، چونکہ اس میں دوسرا لفظ ہے ومن قام، کیا؟ رمضان۔ قام سے مراد لے لیا ہے تراویح، تو تراویح کو انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، بالخصوص جو آخری عشرہ ہے کوشش کریں اس میں اگر اعتکاف ہو تو نور نلا نور، اگر اعتکاف نہ ہو گھر میں ہی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یہ میں نے جو یہ بتایا کہ آخر میں اعتکاف کر لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو نمازوں کے پابند ہے، تلاوت ہے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور عمرے بھی اور حج بھی کیے ہیں، لیکن زندگی میں اعتکاف ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ نتیجہ نکلا بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے کہ انہوں نے اعتکاف نہیں کیا۔ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے حج بھی کیا تھا اور الحمدللہ صوم و صلات کے پابند تھے، تو میں نے اسے ایک مرتبہ بتایا کہ آپ نے سارے کام کیے ہیں، ساری باتیں، لیکن اعتکاف آپ نے نہیں کیا کیا؟ تو میں نے اس کو ترغیب دے دی الحمدللہ رب العالمین۔ اس سال انہوں نے پھر 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اس کو یوں سمجھے آپ، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ مثلا سمجھانے کے لیے ہے تو دیکھیں گے نماز، ہاں اس نے نمازیں بہت پڑھی تو چلو ٹک لگاؤ، کیا یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، تو قربانی بھی یہ۔ اب جب اعتکاف والا کھانا وہاں آئے گا تو اس میں کہیں گے اس نے اعتکاف کیا ہی نہیں، تو کراس لگے گا، تو ظاہر لگنا ہی چاہیے، یہ کھانا جو ہے اس کا کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو اس وقت آدمی کو کتنا افسوس ہوگا کہ بھائی 60 سال 70 سال میری زندگی تھی، 70 سال میں 60 سال میں ایک مرتبہ میں نے اعتکاف نہیں کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ من ذالک جو بیکار قسم کا آدمی ہو وہ اعتکاف کرے۔ ارے کام والوں کو کیا اعتکاف کرنا،
وہ یہ سمجھے گا مجھے بتائیے اس کائنات میں سب سے زیادہ جو مشغول تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان سے زیادہ کوئی مشغول نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی خود کہتا میں مشغول ہوں، ایک یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کے بارے میں آپ مشغول ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دن میں بہت زیادہ کام رہتے ہیں تو اتنے مشغول ہیں، لہذا آپ نے پورے 10 سال مدینہ طیبہ میں اعتکاف فرمایا، پورے 10 سال، بلکہ ایک مرتبہ تو 20 دن کا اعتکاف کیا، بلکہ ایک مرتبہ تو ایک رمضان میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ وہ روایت مشہور ہے، 10 دن گزر گئے، آپ خیمے میں تھے، ترکی خیمے سے یوں آپ نے سر مبارک باہر نکالا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نے 10 دن کا اعتکاف کیا، شب قدر کی تلاش تھی کیا، لیکن وہ پہلے 10 دنوں میں نہیں آئی، لہذا جو لوگ ہمارے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اور 10 دنوں کی نیت کر لیں۔ الحمدللہ۔ تو جب دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا پھر آپ نے سر مبارک نکالا، ایسے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی غرض سے اعتکاف کیا تھا دوسرے عشرے کا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں آئے گی، کس میں؟ لہذا آخری عشرے کا اعتکاف کر لو۔ اب اندازہ لگائے جو اتنے مشغول ہیں اور وہ کبھی اعتکاف نہ چھوڑیں، تو اس طرح سے ہم کو بھی زندگی میں کم از کم 1-2 مرتبہ تو اعتکاف کرنا ہی چاہیے۔ اعتکاف کریں گے تو شب قدر بھی مل جائے گی، شب قدر تو گھر میں بھی ملے گی، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اعتکاف میں نہیں ہوگا تو سو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک تو ہم کریں گے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی۔ دوسری بات ہے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی، کہ قرآن پاک کو رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور اسی مہینے میں رمضان میں ہی قرآن پاک نازل بھی ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو جو 2-3 دن پارے پڑھے گا تو الحمدللہ اس کے 2-3 ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر اتنی فرصت نہیں ہے یا ناظرہ کمزور ہے تو کم از کم 2 ختم کر لیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کم از کم 1 ختم تو کرنا ہی چاہیے۔ روزانہ 1 پارہ پڑھ لے اور کسی دن 2 پارے پڑھ لے، جیسے شب قدر ہے اس میں 2 پارے پڑھ لے، طاق شبوں میں 2 پارے پڑھ لے، تاکہ 29 رمضان کو یہ قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر لیں، رات میں کسی کو صلاۃ التسبیح پڑھ لی اور صلاۃ الحاجات پڑھ لی ہے، اس کو بھی ہم ذہنوں میں رکھیں گے انشاءاللہ المستعان۔ تو ایک تو روزہ ہے وہ تو رکھنا ہی ہے، دوسری بات نمازوں کا اہتمام ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، 1 رکعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ لکھیے کہ رمضان کو جو آدمی قاعدے کے ساتھ گزارے گا تو اس کے اثرات سال بھر تک کے لیے رہتے ہیں، یہ طے ہے، پورے سال بھر سال ایسے ہی گزرے گا اس کے لیے۔ تو جو لوگ رمضان میں بھی گناہوں میں رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں خرافات ورافات، تو رمضان کے بعد بہت مشکل ہے ان کی اصلاح ہو جائے، چونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس کے اثرات پورے سال تک رہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر بھی کبھی کبھی ایک دوائی دیتا ہے کہ بھئی 1 ہفتے میں 1 مرتبہ 1 ٹیبلٹ ہے، بس چلو روزانہ نہیں کھا سکتے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ، کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سال میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس روزے کی برکت سے آدمی کے اندر کیا تقوی آ جائے گا، گناہوں سے بچنے کا ایک قوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ ایک تو رہا رمضان روزے اور نمازوں کا اہتمام اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اب کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں کہ سحری اور افطاری میں احتیاط۔ سحری آج تو دور ہے اس کا سائنسی دور ہے اور ٹیکنالوجی کیا کیا ہے، پہلے زمانے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ صبح صادق ختم کب شروع کب ہوتا ہے، رات کب ختم ہو گئی، اس لیے اس میں تو اندازہ نہیں لگتا تھا، لیکن آج جو ہے یہ بالکل طے ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر صبح صادق ہے، چنانچہ ایک ساتھ اذانیں ہوتی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہے، ہر مسجد میں ڈیجیٹل بورڈ لگا ہوا ہے، گھڑی لگی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک نے خود فرمایا کہ جب تک صبح صادق نہیں ہے تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن جو ہی صبح صادق نمودار ہو گیا اس کے بعد آپ کھا نہیں سکتے، لہذا اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کا انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے۔
دوسری چیز ہے افطار میں تو الحمدللہ سب احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں میں اذان پہلے ہو جاتی ہے 5-5 6-6 منٹ، اور اس میں جو ہے وہ روزہ خطرے میں رہے گا۔ کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، میرے بندو جب تم روزہ رکھو گے تو اس کو مکمل کر لو جب تک رات نہ آئے۔ کیا؟ اور رات تب آئے گی جب سورج کی ساری ٹکیا جو ہے وہ ڈوب جائے۔ سورج اتنا ہے ٹکیے کی طرف، تو اگر کچھ ڈوبا کچھ نہیں تو ابھی تو رات نہیں آئی، جب پورا اعتماد ہو جائے ہاں ڈوب گیا تو اب افطار کر لو۔ اور وہ حدیث میں وہ آپ نے کئی مرتبہ سن لی ہوگی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک یہ افطار میں جلدی کرے۔ کیا کرے؟ جلدی کرے افطار میں۔ تو جلدی کا مطلب قبل از وقت نہیں کہ ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں تو آپ نے جلدی کر لی، تو پھر 4 بجے کر لے تو اور زیادہ ہو جائے گی جلدی، 5:30 بھی کر لے۔ اس وقت ہر ایک آدمی کہے گا بھائی کیا ابھی تو دن ہے، تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے، سحری میں بھی اور افطار میں بھی۔ ایک اہم روایت وہ ذہن سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی، وہ ہے حضرت کعب بن عجرہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے، تو آپ نے اشارہ کر دیا، فرمایا قریب آ جاؤ۔ کس کے؟ ممبر کے۔ ممبر کہتے ہیں کہ خطبے کی سیڑھی۔ تو پھر اس کے بعد وہ روایت ہے الحمدللہ مشہور روایت ہے وہ کہ آپ نے پہلے سینے پر قدم مبارک رکھا آمین، دوسرے پر قدم مبارک رکھا آمین اور آمین، مشہور روایت ہے، وہ تشریح کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جب آپ نے خطبہ دے دیا، کیا خطبہ دے دیا وہ اس روایت میں نہیں، لیکن صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آپ نے آمین 3 مرتبہ فرمائی، آمین، تو آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول کر، یا اللہ۔ تو آمین تو تبھی کی جاتی ہے جب ایک آدمی دعا مانگ رہا ہو، جیسے ہم کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ لوگ آمین کریں۔ لیکن جب کوئی دعا مانگنے والا ہی نہیں تو آپ جو آمین کر رہے تھے کس پر کر رہے تھے آمین؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف لائے تھے، جب میں ممبر کے قریب پہنچ گیا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کر لیں، میں دعا مانگتا ہوں، میں یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو پہلی دعا یہی تھی کہ یا اللہ اس شخص کو تباہ کر لے، برباد کر لے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، گناہوں میں رمضان گزارا یہاں تک کہ رمضان چلا گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، جیسا تھا ویسا رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کی تباہی اور بربادی کی اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انبیاء اور اتقیاء جب چلے گئے دنیا سے اور ان کے صالحین، تو اس کے بعد جو ان کے اولاد آئے ذریت، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ نالائق تھے۔ کیا تھے؟ نالائق و نابکار تھے، ناخلف۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ فخلف من بعدهم خلف، اس کے بعد ان کی جو ذریت تھی اولاد وہ نالائق ایسے تھے، انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ کیا کر دی؟ واتبعوا الشهوات، اور دین کو چھوڑ دیا اور شہوات کے پیچھے پیچھے چلے، خواہشات کے پیچھے پیچھے زندگی گزاری۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ تباہی دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ گویا اس میں ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ بھائی تم ایسی غلطی مت کر لینا، نمازوں کو ضائع مت کرنا اور خواہشات کے پیچھے مت چلنا، تو تباہی تو بربادی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ 1 منٹ کے بعد تھوڑی لاٹھی اٹھائیں گے، نہیں، وہ پہلے ڈھیل دیتے ہیں، اور اللہ بچائے 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ تو چونکہ یہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد و تباہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ پایا، اس کی بے قدری کی اور اپنے گناہوں میں رہا، نہ روزہ رکھا نہ نمازوں کا اہتمام کیا، تو تباہی۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ مسجد نبوی میں تھے، اعتکاف ختم ہو گیا تو اب عید کی نماز بھی ہو گئی۔ عید کی نماز وہاں اول وقت میں ہوتی ہے، فجر کے بعد ہی، چند منٹوں کے بعد، اشراق کے وقت۔ تو ایک صاحب نے ہماری دعوت کی تھی، کئی ساتھیوں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بھائی فلاں جگہ میٹنگ پوائنٹ ہے، آپ وہاں ٹھہریے۔
تو ہم وہاں نکلے تو کسی دروازے کے پاس صحن میں ہی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. تو کچھ ہمارے بزرگ تھے، ان کے لیے ہم نے وہ کرسی لائی، وہ چھوٹا سا ٹول وہ جو فولڈ ہوتا ہے، تو وہ کچھ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال چونکہ 10 دن تک تو ہم نے خبریں نہیں سنی تھی دنیا کی کہاں کیا ہو رہا ہے. تو ایک صاحب آئے اور انہیں خبریں سنانی شروع کر دی کہ فلاں ملک میں یہ ہوا، فلاں ملک میں طوفان آ گیا، فلاں ملک میں بھونچال آ گیا، فلاں ملک میں وہ جو ہے سیلاب آ گیا. وہ یہ سنا رہا تھا. تو ہم لوگ استغفر اللہ کیا کیا کر رہے تھے. تو اتنے میں ان میں ایک بزرگ اٹھا، اس نے کہا، میں نے کہا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ فلاں جگہ بھونچال آ گیا، فلاں جگہ پانی کا سیلاب آ گیا، فلاں جگہ ہوا کا طوفان آ گیا، اور فلاں جگہ یہ ہوا وہ ہوا، اتنے حادثات ہوئے. تو ہم لوگ نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا رمضان گزر گیا، رمضان گزر گیا، یہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگی ہے امت کو، جبریل کی بد دعا لگی ہے امت کو، ورنہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت اور برکتوں کا مہینہ ہے. تو خبریں تو یہ آنی چاہیے کہ فلاں جگہ کے حالات درست ہو گئے، ہے نا، اتنے بیماروں کو شفا ملی، فلاں جگہ وبا تھی وہ سب ختم. تو وہاں تو الٹا ہو گیا. تو بتا دیا کہ یہ وہی ہے، چونکہ رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کی. اب جب رمضان کا آخری عشرہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور رحمتیں نازل ہونی چاہیں، یہ اللہ تعالیٰ بچائے غضب نازل ہو گیا، کتنے جانیں اس میں چلی گئی. تو اس لیے فرمایا کہ جب رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی آدمی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی اور عبادت کے لیے آئے ہیں، اور چند گھنٹے بھوکا رہنا یہ کون سا مشکل ہے؟ اللہ نے اتنا کھانے کے لیے دیا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں ڈسٹ بنوں سے نکال کے کھا لیتے ہیں، کبھی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مل گیا، کبھی 2 دن کے بعد مل گیا. اور بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے کے حالات کس قدر بوکھ ہوتی تھی، تو لہذا انشاءاللہ یہ بھی ہم کر لیں گے. ایک مسئلہ ہے سفر میں روزے کا، کس کا؟ وہ روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا، حمزہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں تو کیا حکم ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر. آپ نے فرمایا آپ کی مرضی ہے، روزہ رکھنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے، سفر میں ہو روزہ نہیں رکھنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے. یہی حکم ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہے اور اس کو معلوم ہے مجھے دشواری نہیں ہو جائے گی تو رکھ لے. لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ بھائی روزے میں دشواری ہو جائے گی، شہری کا انتظام نہیں ہوگا، افطاری کا انتظام، سفر میں ہے، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لے گا. لیکن مجھے اس وقت کیا کہنا ہے، مجھے یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے. کس کے لیے؟ عمرے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہی جاتے ہیں. کوئی 5 رمضان کو نکلتا ہے، کوئی 7 رمضان کو نکلتا ہے، کوئی 10 رمضان کو نکلتا ہے. اس سال بھی ابھی جو بہت سارے ساتھی مل گئے انہوں نے کہا کہ ہم رمضان کے پہلے ہفتے میں نکلیں گے، کچھ کو دوسرے ہفتے میں نکلنا ہے. تو یہاں چونکہ ہم نے روزہ رکھا، اب یہاں سے ہم دلی جاتے ہیں یا بامبے جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ جہاز وہاں سے جاتے ہیں جدہ. اب ہمارے یہاں وہ جو مثال کے طور پر آج 6:45 کے آس پاس وہ افطاری کا وقت ہے. اب جب ہم جہاز میں چلتے ہیں اور سودے کی طرف جاتے ہیں تو چونکہ وہ 2.5 گھنٹے ہمارے سے پیچھے ہیں، کیا یعنی اگر یہاں 4 بجے ہیں اور اگر ہمارے یہاں 6:30 وہاں 4 ہی بجے ہیں، اور ہمارے یہاں 7:30 ہیں وہاں ابھی 5 ہی بج رہے ہیں. تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جہاز کے اندر وہ اعلان کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی آپ لوگ تو انڈیا کے ہیں اور آپ کے روزے کا وقت ہو گیا، روزہ کھولنے کا وقت، ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں، ابھی سورج بالکل سورج نظر آ رہا ہے. تو میرے بغل میں ایک تھا تو اس نے بھی، وہ میں نے منع کیا لیکن اسے پھر بھی نکال کے کھا لیا، افطاری کر لی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب مغرب کی نماز بھی پڑھ لو. کیا؟ اس نے کہا مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، جب آپ نے افطاری کر لی تو اس کا مطلب مغرب ہو گیا. تو بہرحال یہ درخواست ہے جو حضرات عمرے میں جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ روزہ نہ رکھیں اس دن، کیا نہیں رکھیں گے روزہ، کیونکہ اب تو سفر میں ہے نا، تو روزہ نہ رکھیں. پھر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ بھی کھا سکتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ سفر میں اجازت ہے. لیکن جس نے روزہ رکھا، جس نے روزہ، تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اور چونکہ 2.5 گھنٹے کا فرق ہوگا، کتنا، مثلا 7 بجے فرض کر لیجئے افطاری ہمارے یہاں، تو وہاں 2.5 گھنٹے پلس کرنے پڑیں گے، 7 9:30 تک، جب تک سورج ڈوب نہ جائے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے
اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ کشمیر میں مشہور ہے کہ اگر کسی کو قے آ جائے کیا، تو کشمیری لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہے چائی وہیں درخت وہیں پھٹ رہا روز ہے، یعنی تمہاری تو قے تو آ گئی، اب تم کھا لو کچھ۔ یہ جہالت ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ الٹی آ گئی، اس میں تو روزہ ٹوٹے گا کیسے، اور اس کا کوئی دخل بھی نہیں ہے۔ وہ تو اس آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے جو جان بوجھ کر قے کر لے، کیا یوں کر لیا قے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قے تو وہ تو لانا ہے نا، تو زبردستی، لیکن پھر بھی اس کے لیے کہ وہ کھائے نہیں کچھ، جس کو خود قے آ گئی تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے بعض لوگ سحری کے بعد کھا لیتے ہیں تو غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ان کا روزہ بھی کیا ہے؟ برقرار ہے۔ اور آج تو بہت ساری بیماری ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ دوائی کھا لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انجیکشن لگائے گا تو اسے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جو پہلے کتابیں آتی تھی فقہ کی، کہ اگر دن میں دوائی ڈالنی پڑے آنکھوں میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اب مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، کیا؟ تو جب آدمی 2-3 مرتبہ دن میں ڈالے گا نا آنکھ میں دوائی، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بالکل حلق پر۔ اس لیے آنکھوں میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ یہ رات میں ڈال دے، کس میں؟ رات میں ڈال دے، اور مغرب کے بعد یا اس سے سحری سے پہلے۔ بہرحال یہ چند احادیث تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے، جو مجھے، آپ نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو، اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے، وہ بے مثال عمل ہے، فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اس وقت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے، روزہ اس میں تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بہرحال روزے کے تو بہت سارے فضائل بھی ہیں، اور روزہ نہ رکھنے پر وعیدیں بھی ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور روزے کا اہتمام بھی کریں گے۔ خاص طور سے جو آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے۔ اور فرمایا اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، رواہ مسلم و بخاری۔ فرماتے ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا آپ راتوں کو بیدار رہتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کہ مطلب ہے کہ جاگتے رہو، اور اپنے کمر کس لیتے تھے، شد میزر کے معنی کمر کس لینا، عبادت کرتے تھے خوب۔ اور الحمدللہ عرب میں یہ آج بھی مزاج ہے، وہاں حکومتی طور پر آخری عشرے میں چھٹی ہوتی ہے رمضان کے، کہتے ہیں کہ بھائی کرو عبادت، اور قیام اللیل، کیا قیام اللیل وہاں پڑھی جاتی ہے، مسجد نبوی میں بھی پڑھی جاتی ہے اور خانہ کعبہ میں بھی۔ وہ قیام اللیل کب پڑھ لیتے ہیں؟ وہ عشاء کے بعد تو 20 تراویح پڑھیں گے، وہ تو کووڈ کی وجہ سے اس میں تھوڑا متاثر ہو گیا تھا، اور ہمیشہ 20 رکعتیں مکمل، تو بس وتر نہیں پڑھیں گے آخری عشرے میں، اس وقت چھٹی کیا، اور اس کے بعد پہلے سے اعلان ہوتا ہے کہ اتنے بجے قیام اللیل شروع ہو جائے گی، اس کے بعد کبھی 1 بجے کبھی 1:15 بجے، تقریباً 1 بجے کے آس پاس پھر قیام اللیل شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ الگ سے 10 رکعتیں پڑھتے ہیں تراویح کے علاوہ جماعت کے ساتھ، اور اس میں وہ 1 پارہ پڑھ لیتے ہیں، اور بہت آہستہ، رکوع اور سجدے بہت لمبے کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ذرا گن لوں کہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ امام صاحب یعنی کتنا لمبا سجدہ کریں گے، تو میں نے پڑھ لیا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 78 مرتبہ میں نے گن لیا، کتنے؟ تب جا کے اس اللہ کے بندے نے سر مبارک اٹھا لیا سجدے سے۔ مطلب تو یہ ہے کہ لمبی رکعتیں، کیا لمبے رکوع، لمبی، اور پھر ہوتا کیا ہے، اب 10 رکعتیں ختم ہو گئی، 10 رکعتیں، اب اس کے بعد وتر،
تو وطر کی 3 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں وہ 2 سلام کے ساتھ، تو پھر دعا، پھر یہ سب جب ختم ہو جاتا تو بس ادھر سے سحری کی دسترخوان لگ جاتا ہے، کیا سحری کا، چلو بھائی سحری کھا لو، تو ساری رات جو کس میں جاتی ہے، اسی میں۔ اولن تو 2 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، یہ طے ہے۔ باقی پورے سال تو دیکھتے ہیں کہ شروع عشاء ہو گئے تو ہو گئے، لیکن رمضان میں 2 گھنٹے رکھ لیتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر عشاء تک، تاکہ سب لوگ جو ہے وہ یہ افطاری وغیرہ کر کے تیاری کر کے آ جائیں اس کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، تراویح کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تو چھٹی بھی دے دیتے ہیں درمیان میں، کوئی وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کچھ ناشتہ وغیرہ کر لیتا ہے تو آزادم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک اور نماز شروع ہو جاتی ہے، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔